یہ بھی نعرہ لگاتے ہیں میڈیا کے اوپر بیٹھ کے، چینلوں کے اوپر بیٹھ کے، جو نیچری طبقہ ہوتا ہے، سیکولر لوگ ہوتے ہیں، قربانی کا سیزن آتا ہے، کہتے ہیں او جی یہ جانور کے ساتھ ظلم ہے۔ ایسے ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، کہتے ہیں یہ جانور کے اوپر ظلم ہے، اتنے جانور ذبح کیے جاتے، خون بہایا جاتا ہے، اس سے تو بہتر ہے آپ جو ہے نا قربانی کی جگہ جانور ذبح کرنے کے بجائے آپ قیمت صدقہ کر دیں، غریبوں کا بھلا ہو جائے، کئی بیواؤں کا بھلا ہو جائے، کئی طلاق یافتہ عورتوں کا بھلا ہو جائے، یہ نعرہ لگایا جاتا ہے اور اس میں جا کے لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے۔ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنا دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بات تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب اللہ آپ کو نماز کا کہہ رہا ہے، کوئی بندہ ساتھ یہ کہے وہ نماز چھوڑو یار، اس کے لیے آپ پیسے دے دو، روزہ چھوڑو یار آپ پیسے دے دو، آپ کی وہ بھی اللہ قبول کر لے گا، کئی لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ دیکھو جہاں جان کی قربانی کی ضرورت ہے، جان کی قربانی اور مال کی قربانی، وہاں جس طرح اللہ کا مطالبہ ہے اسی طرح ہی قربانی قبول ہوگی، ادھر اسی طرح کی قربانی اللہ کا مطالبہ ہے تو وہ قبول ہوگی۔ اپنی طرف سے ہم یا کوئی آج کا لبرل اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا وہ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا کہ قیمت صدقہ کر دو۔ ہمارے فقہا نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جانور ہے نا آپ نے ذبح کیا، اس کی کھال ہے، اگر کھال کو چمڑے کو آپ اپنے استعمال میں لانا چاہتے ہیں، جس طرح بعض دیہاتوں میں بڑے بڑے کنویں ہوتے ہیں اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈول چمڑے کا بنا لیتے ہیں، تو اب کوئی چمڑے کا ڈول بنا لیتا ہے اپنے استعمال میں لے آتا ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر وہی وہ چمڑا قربانی کا اگر فروخت کر کے وہ قیمت اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شریعت میں جائز نہیں ہے، اس کی قربانی پھر قبول نہیں ہوگی۔ یہاں تک احتیاط ہے، اور اوپر سے ہی بندہ آ کر پوری قربانی کو تہس نہس کر دے اور نیا فتویٰ آ کے جھاڑ دے جی وہ نہیں جی آپ پیسے دے دو تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو میں پوچھتا ہوں اس سے پہلے جو سال میں پورے سال کے اندر جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، دن میں کئی کروڑوں ہزاروں کے حساب سے جانور پوری دنیا میں ذبح ہوتے ہیں، کیا اس وقت خیال نہیں آتا جانوروں کے اوپر ظلم ہے؟ خیال اسی وقت ہی آتا ہے کہ جب اللہ کا حکم سامنے ہوتا ہے اور تمہیں وہ اور مسائل یاد آتے ہیں، تو پتہ چلا جب وہاں یاد نہ آئے، اگر اوسط کے اعتبار سے حساب لگایا جائے تو پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں اور یہ ذی الحجہ یہ قربانی کے مہینے میں اس سے ہٹ کر اگر حساب لگایا جائے لوگوں کا، تو جتنا گوشت استعمال ہوتا ہے، جتنے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، تو وہ اس دن 10 ذی الحجہ 11 12 کی غروب آفتاب سے پہلے یہ 3 دن اتنی قربانی نہیں ہوتی جتنی پورے سال کے اندر پوری دنیا میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو وہاں فتویٰ کدھر جاتا ہے؟ پتہ چلا یہ بعض بندوں کی فطرت میں شیطانی ہوتی ہے، مسئلے کی بات نہیں ہوتی، بات شیطانی کی ہوتی ہے، وہ اندر کی بڑاس اور گرد و غبار اور اندر کی غلاظت باہر نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ طور پہ نہیں نکال سکتے، وہ کوئی نہ کوئی اس طرح بہانہ۔ ڈائریکٹ اسلام کے اوپر کوئی بھونک تو نہیں سکتا، اسلام کے اوپر زبان کھولے گا تو پھر اٹھے گا کوئی نہ کوئی اٹھے گا، جس طرح آپ نے دیکھ لیا ہے اب ہندوستان کے اندر وہ ایک ملہونہ بونکی تھی اور اس کا حمایتی ایک درزی اٹھا تھا اور ایک مدنی اتاری اٹھا، پھر اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ اب
پھر یہ کام چلتا ہے، پھر یہ صفائی ہوتی رہتی ہے، یہ پھر صفائی اور پھر اس طرح کی قربانی نہیں تو اس طرح کی قربانیاں پھر ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے جہاں بھی کوئی فرعون اٹھے گا اس کے لیے ایک موسیٰ اللہ پیدا فرما دے گا، ایک گستاخ اٹھے گا تو اس کے لیے اللہ ایک غازی کو بولو، غازی کو اللہ، دین کی بات آئے، اسلام کی بات آئے، شریعت کی بات آئے، بندہ مچل جانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ یہ بتانے کی بات نہیں ہوتی، یہ بندہ خود ہی اندر سے ضمیر کہتا ہے بول، خوش ہو کے بول، اندر سے ضمیر کہتا ہے خوش ہو کے بول۔ تو یہ جو چینلوں کے اوپر بیٹھ کے ڈائریکٹ اسلام کے اوپر زبان نہیں کھول پاتے تو یہ اندر کی غلاظت شرعی احکامات کے ذریعے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اسی اپنا رانجا راضی کر لے جی، اپنا اندر دی بڑاس اسی کڈ لئیے۔ اب ڈائریکٹ اسلام کے اوپر نہیں، بس ادھر ادھر کے فلسفے جاڑ جوڑ کے وہ شرعی احکامات کو اور لوگوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے۔ لیکن جو ثابت قدم ہوتا ہے وہ ایسے موزی کی شرارت میں، بولو موزی کی شرارت میں نہیں آتا، وہ پکا ٹھکا ہوتا ہے۔ جو موزی ہوتا ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوتا ہے، شیطان اور شیطان کی ذریت اپنے کام میں لگی ہوتی ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہتا ہے، بولو۔ اس لیے کوئی آپ کے کان میں بھی آ کے یہ کہے کہ پیسے صدقہ کر دو، یہ پیسے صدقہ کرنے کے لیے پورا سال پڑا ہے بھائی، کرو صدقہ کرو، کوئی نہیں منع کرتا، لیکن یہ قربانی اب اللہ کا مطالبہ یہی ہے کہ قربانی کرنی ہے، اب یہ جانور ہی ذبح کرنا ہے، اسی سے ادا ہوگی۔ اور پھر یہ بھی سمجھ لو اللہ کو نہ ہمارا گوشت پہنچتا ہے نہ ہمارا خون پہنچتا ہے، اللہ کو ہمارا تقوی پہنچتا ہے۔